السلام علیکم ناظرین، آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے. اور ایک ایسا ٹاپک جو یقیناً آپ کے دل کو بھی چھوئے گا، والد صاحب. ہم نے مدرس ڈے پہ مدرس کے بارے میں بہت گفتگو کی، بہت کچھ کہا، اور یقیناً اس میں بہت سے لوگ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں طرح سے ہی مدرس ڈے کو پیش کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا مدرس ڈے. لیکن میرے خیال میں جو ایک پازیٹیو، ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور اسی طرح اب آگے فادرز ڈے آ رہا ہے، تو کیوں نہ فادرز کو ٹریبیوٹ دیا جائے، اکنالج کیا جائے. کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ فرسٹ ہیرو، فرسٹ لو یہ والد صاحب ہوتے ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی اور بیٹوں کے لیے بھی. اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ ابا جان کو سب کچھ پتہ ہے. ہمارے ابا جان دنیا کے بہترین ابا جانوں میں سے سب سے بہترین. اور ابا جان یقین کریں، ایک چھوٹی سی ہارش ایک بات بھی کہہ دے تو وہ ایسی گہری چوٹ لگتی ہے، زندگی بھر نہیں بھولتی. تو ابا جان کا رول بہت ہی اہم ہے، جو کہ انسان ہمارے معاشرے میں بس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ابا جان کا رول تو یہ ہوگا کہ پرووائڈ کریں گے، سیلری لائیں گے، پیسے لائیں گے. ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے باقی نہیں ہے کہ وہ پرووائڈر ہیں، وہ ایکیڈیمک گائیڈ ہیں، ڈسپلینیرین ہیں، بہت روب رکھتے ہیں، بہت سخت ہیں. تو گھر میں اگر آپ کا ایک دینی ماحول ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں عزت، ادب، ایک دوسرے کی کیا کہنا چاہیے، بڑائی، بزرگی، اور ساتھ ہی پیار. اور بہت ضروری ہے کہ ایک مرد کو پاور کا اور پیار کا بیلنس رکھنا بہت مشکل ہے. ابا جان تو روب رکھتے ہیں، وہ ابا جان ہیں. کئی لوگ تو پرانے زمانے میں ڈر کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتے تھے، کھانا اکٹھے نہیں کھاتے تھے. گھر والوں کو، بیگم صاحبہ بھی کانپنے لگتی ابا جان آ گئے. لیکن وہ ابا جان شاید آج کے ابا جان سے فرق ہے، تھوڑا سا وقت بدل گیا ہے. ادب میں نہیں، تمیز میں نہیں، لیکن اس روب میں جو کہ پہلے ایسا تھا کہ وہ بہت بڑا فاصلہ کر دیتا تھا. والدہ تو آپ کو پتہ ہے کتنی بھی ٹف ہوں، 2-4 لگا بھی لیتی ہیں، بچے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. والد کا کہا ہوا کبھی نہیں بھولتا، بہت تکلیف بھی دیتا ہے. تو والد کی طرف سے جو یہ کہوں کہ ذمہ داریاں ہیں، وہ صرف پرووائڈ کرنا نہیں، ایک بہت ہی اہم چیز کے بارے میں سب کو میں کیا کروں، خیال کرواؤں گی، دھیان کرواؤں گی کہ پلیز آپ نے صرف گڈیز نہیں لانی. آپ کا لو صرف یہ نہیں ہے صرف سیلری لا کے کوئی جس کی جتنی استطاعت ہے کہ گھر میں پھل لانا یا بڑی گاڑی لے کے دینی یا باہر پڑھانا، یا اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو سپوائل کرنا نہیں. اگر یہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ایک چیز بہت ضروری ہے، اپنا ایموشنل، آپ کا جذباتی جو پہلو ہے وہ بچوں پہ ایکسپریس کرنا ہے. پلیز ٹیل یور چلڈرن آئی لو یو، اور ان کو کڈل کریں. ان کے ساتھ اپنی ٹچ جو باڈی کی ہے اس کی بانڈنگ کی وجہ سے وہ آگے ساری زندگی ایک اچھے شہری بنیں گے. آپ نے ان کو کڈل ضرور کرنا ہے، روب ہونا ہے لیکن کم، ایسا روب نہیں جس میں وہ آپ سے دور ہو جائے. جب خاص کر وہ جو خشکی ہے اور وہ اس طرح کا عجب سا روب ہے، وہ میاں بیوی میں بھی دوری کر دیتا ہے. اور وہ میاں بیوی میں جو دوری ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور وہ افیکٹ کرتی ہے. بٹ آپ نے بڑی گریس کے ساتھ کہنا ہے، کڈل کرنا ہے، آئی لو یو کہنا ہے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور کر کے بھی دکھانا ہے. صرف کہنا نہیں ہے، آپ کی بہت سے اعمال سے شو بھی ہونا ہے. کیونکہ اب ہم ایک ضروری پہلو لیتے ہیں، یہ تو آئیڈیل ایک سچویشن جو روزمرہ کی زندگی کی ہے، سنگل فادرز. ہم نے سنگل مدرز کی بات کی، آپ نے بھی ارد گرد دیکھا سنگل فادرز کے لیے بہت مشکل ہے. ایک تو وہ اپنا ٹراما سنگل ہونے کا. اب یہ سچویشن فرق ہے، ہر سنگل فادر کس وجہ سے سنگل ہوا، اکیلا ہوا اور بچوں کو گرو کر رہا ہے. ڈیورس کی وجہ سے ہوا، سپریشن کی وجہ سے ہوا، یا پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی. ان دونوں میں فرق ہے. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ایک فادر اکیلا رہ جاتا ہے تو بہت سے ایسے بھی ہیں جو دوبارہ شادی کر لیتے ہیں،
لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو شادی نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے درمیان کوئی اور آ جائے گا تو ویسا خیال شاید نہیں کرے گا، تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس نے ماں بھی بننا ہے، باپ بھی بننا ہے، دوست بھی بننا ہے اور مینٹور بھی بننا ہے. اور اس کے بعد بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کو ساری عمر ایموشنلی سنبھالنا ہے. والدہ تو پلر ہے، والدہ تو چلی گئی فار واٹ ایور ریزنز، اور اس وقت جو ان کی اپنی ایموشنل ٹرموائل ہے اس کو بھی ہم سمجھیں. اور جو سنگل ایک فادر رہ جاتا ہے اس پہ لوگوں کا پریشر بھی بہت ہوتا ہے. لوگ جب باتیں کرتے ہیں بہت کچھ نیگیٹو بھی بتاتے ہیں اور وہ بچوں کے اوپر تنقید بھی زیادہ، کیونکہ ان کو یوں کہنا چاہیے ان کی شیلڈ ختم ہو جاتی ہے، پروٹیکشن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ والد صاحب نے کمائی بھی کر کے لانی ہے، گھر سے باہر بھی دیکھنا ہے اور بہت کچھ اور کرنا ہے. اور ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے میرے ماموں تھے، اب میں بات کر رہی ہوں آج سے 65 سال، آلموسٹ 65، 2 بیٹیاں 1 بیٹا. انہوں نے شادی نہیں کی، ماں بھی بنے، والد بھی بنے، دوست بھی بنے. اور اس زمانے میں بچوں کو گرو کرنا ذرا سیکیورٹی بہتر تھی. بچے سائیکل لے کے باہر گھومتے رہتے تھے، کبھی ڈر نہیں تھا کہ وہ اغوا ہو جائیں گے، کبھی ڈر نہیں تھا کسی اور برائی کا. تو سوشل ایولز کم تھے، اس طرح نہیں تھے. تو اب ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مورلی بھی بچوں کو ڈرگ سے بچائیں، کیونکہ ڈسپلن کریں گے تو بچے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو سنگل فادر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اس کی ذرا تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کریں. ایک جو بہت ضروری پہلو جس پہ آج مجھے ایک یہ بات بہت کھٹک رہی تھی، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ جب سنگل پیرنٹ ہوتا ہے، اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو وہ کسٹڈی کا ایک عجیب سا تماشا شروع ہو جاتا ہے. لائر، باپ کو ملانا بچوں سے، باپ کو بچوں سے دونوں کو دور رکھنا. اسی طرح اگر باپ کے پاس ہے، باپ کے پاس پاور زیادہ ہے، وہ ماں سے دور رکھتا ہے. پورا خاندان جو ہے پیچھے اس کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ملن دیں گے، اگر ملنے دیں گے تو وہ بچے کو رکھ لیں گے. یہ فیئر ہوتا ہے. آپ کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ اپنے پارٹنر سے بدلہ لے رہے ہیں؟ کس کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں؟ اپنے بچے کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں؟ یہ کمینگی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بچے کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہیں، پارٹنر کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اگر تو پارٹنر زندگی ہی سے اگر چلا گیا اللہ کے پاس، وہ ایک اور سچویشن ہے. لیکن اگر آپ کی ڈیورس ہوئی ہے، سپریشن ہوئی ہے اور آپ دونوں کی کمپیٹیبلٹی نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزارا کر سکے، تو ہیومن نیچر ہے. کئی دفعہ 2 بہن بھائی بھی نہیں کر سکتے. لیکن جس وقت آپ کسٹڈی پہ آ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے بہت سے جو والد ہیں رل جاتے ہیں. بچے کو آپ نے کیا ماحول دیا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں فیملیز آپس میں کم از کم بچے کے لیے اتنی سلام دعا رکھیں جس میں ڈیسنسی ہو، گریس ہو، تمیز ہو، ادب ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اور جو ہماری فیملیاں ہیں ان کے پیچھے جو ہمارے بڑے کھڑے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ مجھے جب میں سوچتی ہوں خون کھولتا ہے. میں ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں، میری دوستیں بھی ہیں جن کے بچے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، تو کیا حشر، وہ کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ کہتے وہ بچے کو آئی لو یو، آئی لو یو. جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. یہ اپنے آپ کو فریب مت دیں. اگر بچے کو لو کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی اسپاؤس کی رسپیکٹ کریں اور اپنے ان لاز سے ان کی رسپیکٹ کر کے بچے کو دونوں گھروں کی محبت سے مستفید ہونے دیں، دونوں گھروں کو انجوائے کرنے دیں. وہ دادے اور نانے کے ساتھ، داد کے اور نانکے میں ایسے گرو کرے گا اس کا کانفیڈنس، ورنہ اس کی تو سیلف اسٹیم نہیں رہتی. اس بچے کو تو کرش کس میں کر دیا؟ وکیلوں میں، سوال جواب میں. چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، کورٹوں کے کچہریوں کے چکر ہی نہیں ختم ہو رہے، کسٹڈی چھوڑے پڑے. تو یہ پہلو بہت ضروری ہے. جو سنگل فادر ہوتا ہے اگر اس کے پاس یہ ہے تو خدا کے لیے چھوڑ دیجئے جھگڑا لڑائی بچوں کے لیے. اور ماں کے پاس ہے تو چھوڑ دیجئے یہ لڑائی جھگڑا، بچوں کو گرو کرنے دیں، دونوں گھروں کا پیار محبت دیں. اور جیسے میں سمجھتی ہوں کہ ایک سنگل باپ پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے ساتھ بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دوست احباب غلطی سمجھائیں گے. تو بچوں کو ٹوائز کی، گڈیز کی چھوٹے ہوتے تک، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں
دے کین سی تھرو، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے، پھر ان کے دل میں نفرتیں آ جاتی ہیں۔ میں نے صرف یہ چھوٹا سا ایک پیغام دینا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو میتھوڈیکلی ایک میتھڈ کے ساتھ ڈسٹروائے نہ کریں، اپنی میننس کے ساتھ بچوں کو اتنا کیا کہنا چاہیے نیگیٹو نہ بنائیں کہ وہ ڈرگس کی طرف چلے جائیں۔ وہ جو پیار ان کو گھر سے ملنا ہے باہر ڈھونڈیں، اور جو ایک سنگل فادر ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا اور ہمدردی کریں، سنگل مدرس کے ساتھ بھی۔ سنگل فادرز پہ بہت ذمہ داری ہے، اور ہمارے دین نے والد کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے۔ اس لیے جب اب یہ فادرز ڈے آئے تو یہ نہ کیجیے گا کہ صرف نیگیٹو کہ یہ جی فادرز ڈے پہ آگے پیچھے نہیں پوچھتے، اور جب فادر آپ کا بیمار ہو جائے، اکیلا ہو، آپ خود بھی بڑے ہو گئے، اکیلا نہ چھوڑیں ان کو۔ سو میرا ایک یہ میسج ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ ایک سنگل فادر ہیں، ذمہ داری بھی بڑھ گئی، آپ کو زیادہ ایمانداری سے محبت سے کام لینا ہے۔ اگر پوری فیملی اکٹھی ہے تو اپنے پارٹنر سے دوری نہیں کرنی، خشکی نہیں کرنی، کڈل کریں، پیار کریں، ذمہ داری آپ کی پرووائڈ کرنا بھی ہے، ایکیڈیمک گائیڈنس بھی ہے، اور آپ نے ڈسپلن کروانا ہے، صرف آپ کر سکتے ہیں۔ سو روب اور محبت کا بیلنس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت شکریہ۔